مجھے یاد پڑتا ہے 9th کلاس میں ہمارا ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا انگلش میں، چائنیز وزڈم کے نام سے. وہ ایک سٹوری تھی چھوٹی سی، جس میں ایک کنگ جو ہے وہ اپنے پرنس کو، شہزادے کو بھیجتا ہے ایک ٹیمپل میں ایک استاد کے پاس کہ وہ اس سے جا کر کے سیکھ کے آئے کچھ، تاکہ وہ، کیونکہ اس کا اگلا سکسیسر بننے والا تھا تو وہ اس نے اس کو بھیجا کہ جی وہ جا کر کے وہاں سے سیکھ کر کے آئے. اب جو وہ اس ماسٹر کے پاس پہنچا تو اس ماسٹر نے اسے آگے بھیج دیا ایک جنگل کے اندر کہ وہاں پر جا کے وقت گزارے، وہ رہے، اور اسے کہا کہ وہ وہاں پر جا کر کچھ آوازیں سنے، اور آوازیں سن کر کے وہ واپس آئے اور بتائے. قریب 1 سال کے بعد وہ شہزادہ واپس آتا ہے اور ماسٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا سنا، تو وہ اس کو تفصیل بتاتا ہے کہ اس نے وہاں پہ پرندوں کی آوازیں سنی، اس نے جو حشرات الارض جو بولتے ہیں، جھینگر وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی آوازیں سنی، اور ہوا جب چلتی ہے تو درختوں کے پتوں سے گزرتی ہے، گھاس میں سے گزرتی ہے، تو وہ جو آوازیں تھیں اس نے وہ سنی. تو اس طرح کی مختلف آوازوں کا اس نے ذکر کیا. اس نے کہا میں نے یہ آوازیں سنی ہیں. تو اس کے ماسٹر نے اسے دوبارہ کہا کہ وہ مزید 1 سال اور کچھ وقت کے لیے وہ اس جنگل میں دوبارہ جائے اور وہ مزید کوشش کرے سننے کی، مزید کچھ آوازوں کو سننے کی کوشش کرے. اب شہزادہ پریشان تھا کہ وہ کون سی آوازیں تھیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی آوازیں تھیں جو اس نے وہاں پر سنی، تو اب مزید کون سی آوازیں ہو سکتی ہیں جو اس کے سننے سے رہ گئیں. خیر وہ اس سوچ کے ساتھ دوبارہ جنگل چلا جاتا ہے اور وہاں کچھ عرصہ رہتا ہے. تو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان آوازوں کے علاوہ کوئی اور آوازیں جو ماسٹر نے اسے کہا ہے ان ساؤنڈز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرے. وہ نہیں کر پا رہا. تو میڈیٹیشن کا بیسیکلی عمل اس کو کہا گیا ہوتا ہے کہ اس نے وہاں پہ کرنا ہے. تو اسی طرح ایک صبح وہ میڈیٹیشن کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک لمبا سا سانس جو ہی لیتا ہے تو اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے، اور اب وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جو اسے آواز سنائی دی ہے تو یہ بالکل ایک نئی آواز تھی. اب وہ اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان آوازوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ آواز ہے جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو پھر وہ جب اس کوشش کرتا ہے تو وہ آوازیں اس پر اور کلیئر ہوتی جاتی ہیں اور ان کی آواز بڑھتی چلی جاتی ہے. اب جب وہ واپس آتا ہے اور وہ ماسٹر اس سے پھر پوچھتا ہے کہ اب وہ بتائے کہ اس نے وہاں رہ کر کے کیا سنا اور کیا سیکھا ہے، تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے وہ انہرڈ ساؤنڈز سنے ہیں، وہ آوازیں جو سنی نہیں جا سکتی میں نے وہ سنی ہیں. وہ کہتا ہے کہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو سورج جو اب روشنی کے ذریعے ہمیں گرمائش دیتا ہے، کہ سن وارمنگ، اس کی میں نے آواز سنی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے گھاس کی آواز سنی ہے، اور میں نے جو شبنم پڑتی ہے صبح، اوس پڑتی ہے گھاس پر، میں نے اس کی آواز سنی ہے. یہ پھول جو کھلتا ہے میں نے اس کی آواز سنی ہے. تو اس کو اس وقت اس کا ماسٹر بتاتا ہے کہ ایک رولر کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آوازیں سنیں کہ جو کہیں نہیں جا رہی ہوتی. اس کو کہتے ہیں احساس. یہ ہے احساس کا جذبہ، جس کو بیسیکلی میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ڈسکس کروں. احساس ایسی چیز ہے جو کہیں نہیں جا رہی، اور ہم وہ آواز کسی کی سنیں، اس جذبے کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو یہ اس سٹوری کے اندر یہ لیسن تھا کہ ہم وہ آوازیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ارد گرد، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ وہ بات کہہ نہیں پا رہے ہوتے. مجھے یاد آ رہا ہے، یہاں میں ایک بڑی خوبصورت بات ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے ایک ٹیچر تھے، ان کے ساتھ اسی ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو رہی، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات مجھے بتائی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ایسی ہے کہ جس لمحے آپ دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کر اور جس لمحے آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور اس لمحے تک وہ سنت ہمیشہ کے آپ کے ساتھ رہی، اور اس کے علاوہ کوئی اور سنت ایسی نہیں ہے، جو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں. بیسیکلی حضور کا عمل وہ ہمارے لیے پھر سنت بن جاتا ہے. تو حضور کا کوئی ایسا اور عمل نہیں ہے جس کا جو دورانیہ ہے، جو کنسسٹنسی ہے وہ اتنی زیادہ ہو. میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہو سکتا ہے.
ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے مسواک بڑی فریکوینسی کے ساتھ کی، وضو، طہارت، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، نماز اور بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ طہارت جو ہے وہ آپ نے، جب ظاہر سی بات ہے آپ تو پاکیزہ ہی پیدا ہوئے، اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ تو پاکیزہ ہی پیدا ہوئے، لیکن ہم ایک خاص عمل وضو اور غسل کی اگر بات کریں تو وہ حکم آنے کے بعد سے وہ شروع ہوئی چیزیں۔ اسی طرح نماز ہے، اسی طرح مسواک ہے، تو ایک خاص عمر کے بعد آپ نے وہ کام شروع کیا، لیکن دنیا میں جس لمحے آپ آئے اسی لمحے سے وہ کام شروع ہوا، اور تا دم آخر تک، جب آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت تک یہ عمل جاری رہا ہو۔ میں کہا جی میرے تو ذہن میں نہیں آ رہی کہ ایسی کیا بات ہے۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ احساس، یہ حضور کی وہ سنت ہے کہ حضور اب اس دنیا میں تشریف لائے تب سے لے کر ساری عمر آپ کے ساتھ رہا، جس لمحے آپ جہاں پر بھی رہے، چاہے آپ معراج پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور چاہے آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور معاملات کے اندر تھے، آپ تہجد کے وقت رات کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی کا کوئی لمحہ آپ کا اس احساس سے خالی نہیں گزرا۔ اور وہ کیا تھا؟ اور یہاں تک کہ جس لمحے آپ اس دنیا سے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں اس وقت بھی یہ عمل آپ کے ساتھ ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ احساس۔ اس پر روایات موجود ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی امت کی بات کی، یعنی امت کا احساس کہ یار اب میری امت، اور جس لمحے دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو اس لمحے بھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ یار اب میری امت۔ عرش پر رب سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر بھی یاد رکھا، راتوں کو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنی امت کے لیے بات کی اور دعا کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ احساس۔ اس پر وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، غالباً امید درد کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ ورنہ تو فرشتے اور جن تو بہت تھے، وہ ہزاروں سال سے باتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہم انسان ہیں تو ہم جو انسان، آپ ایون کہ جانوروں میں دیکھیں تو ان میں بھی یہ احساس کا جذبہ جو ہے کس حد تک پایا جاتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر آپ یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ کیسے یہ جانور ہیں اور اپنے ساتھ، مثلا گھر میں لوگوں نے ڈیفرنٹ پیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بلی چوہا بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کتا بلی بھی اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی امیزنگ ویڈیو میں نے کچھ دنوں پہلے دیکھی کہ جس میں ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے اور دو بندر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ مالٹا یا کوئی فروٹ وہ کھا رہے ہیں، اور وہ دونوں ایک بائٹ لیتے ہیں اور وہ فوراً پھر تیسرا بائٹ جو ہے وہ بلی کو کہتے ہیں، اور بلی بھی جتنا اس میں سے لے سکتی ہے وہ اس کو ٹرائی کرتی ہے۔ That was such an amazing scene۔ اور ہم انسان ہو کر کے اس دور کے اندر، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ اس احساس کی ضرورت کیوں اور کیسے اور کتنی ہے۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت سارے زندگی کے ایسے معاملات ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارا حال اس ہماری سوسائٹی کا، پاکستانی سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم جب بائک یا گاڑی لے کر کے روڈ پر نکلتے ہیں تو جنہوں نے پیدل کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، روڈ کراس کرنا ہوتا ہے، ان کو 5-5 10-10 منٹ لگ جاتے ہیں روڈ کراس کرنے کے لیے، اور سم ٹائم جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، وہ ان کو نہیں جگہ مل رہی اور راستہ مل رہا، تو وہ بس اسی ٹریفک کے ازدحام کے اندر وہ اتر پڑتے ہیں اور جیسے زگ زیگ کرتے کراتے وہ آخر کار روڈ کراس کر لیتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے روڈ کراس کرنا، ہم گاڑی تیز کر دیتے ہیں کہ کہیں میرے آتے وقت یا میری باری پر یہ بیچ میں نہ اترا ہے اور مجھے وہ چند لمحے رکنا پڑے گا۔ ایک گاڑی والے نے یو ٹرن لے کر گاڑی موڑنی ہے اور ہم فوراً گاڑی بیچ میں گھسا دیں گے، بائک بیچ میں گھسا دیں گے، رکشہ بیچ میں گھسا دیں گے کہ یہ میں یہاں سے گزر جاؤں، یہ اس کے بعد کہیں گاڑی موڑ لے، یہ کوئی کچھ کر لے۔ یہ صرف چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، صرف چند سیکنڈز کی، میں منٹ بھی نہیں کہہ رہا۔ اس نے گاڑی موڑنی ہے یو ٹرن لینے کے لیے، ایک دفعہ وہ آگے کرے گا، ریورس کرے گا، اور وہ چند سیکنڈز لے گا، ہارڈلی 15 سیکنڈ اور 20 سیکنڈ لے گا، وہ آدھا منٹ، اور وہ گاڑی موڑ کر کے، اور ہم اس کا نقصان دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ ہم گھنٹوں وہاں پر ٹریفک جیم کروا کر کے رک کے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ، ان کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جنہوں نے روڈ کراس کرنا ہوتا ہے اور کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ صرف کیوں ہے
کہ ہم خود غرضی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں، مفاد پرستی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے اندر سے یہ احساس کا جذبہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں۔ ایک وہ چائنیز وزڈم سے میں نے ایک سٹوری کوٹ کی آپ کو کہ وہ صرف وہ رولر اس نے بننا تھا، اس نے کہا کہ عوام اور رعایا وہ اپنی بات لے کر کے تم تک بعض اوقات نہیں پہنچ سکیں گے، تمہارے اندر یو مسٹ بی دیٹ سپر سینسٹیو، ہائپر سینسٹیو، کہ تم ان کے ان کہے جذبات اور ان کہی باتیں تم خود فیل کرو، تم سن لو، انہیں آ کر کے کہنی بھی نہ پڑے، اور سم ٹائم وہ کہیں گے بھی نہیں، وہ ان کو اپروچ نہیں ہوگی وہ وہاں تک آ کر کے وہ یہ بات کر سکیں۔ بٹ یو مسٹ بی دیٹ ایبل کہ آپ یو مسٹ بی دیٹ مچ ایبل کہ آپ وہ سن سکیں، آپ وہ فیل کر سکیں، اور یہ احساس کا جذبہ۔ اور اسی طرح میں نے حضور کی بات کی احساس کے جذبے کے حوالے سے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، میں نے جیسے کہ گزارش کی، اور اس کی آپ مثالیں دیکھنا چاہیں تو پھر بے شمار ہیں، وہ پرندوں کے حوالے سے، وہ جانوروں کے حوالے سے، کسی نے بوجھ زیادہ لاد دیا تو آپ نے، اور شکایت کی جانور نے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر کم بوجھ لادہ دے، کہ جانور ہے وہ اس پر ظلم نہ کیا جائے، وہ جتنی اس کی بساط ہے اتنا اس پر بوجھ لادے، اور اس کو اتنا ہی خوراک بھی پھر اس کے مقابلے میں دی جائے۔ اور اسی طرح غلام ہے تو اس کے ساتھ اتنا سلوک کیا جائے، نوکر ہے، سب آرڈینیٹ ہے، کام کر رہا ہے ساتھ میں۔ تو یہ بیسیکلی احساس کا جذبہ ہے جسے ہمیں اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے ارد گرد پورے ماحول کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں، اور وہ ان کی وہ باتیں جو وہ نہیں کہہ رہے، وہ جذبات جو وہ ہم سے شیئر نہیں کر رہے، انہیں سمجھنا، ان کو فیل کرنا ان کے کہے بغیر۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو سن سکو تو کبھی وقت کی صدا بھی سنو، جو سن سکو تو کبھی وقت کی صدا بھی سنو، زبان خلق بھی نکارہ خدا بھی سنو، لگاؤ کان کبھی اپنے دل کی دھڑکن پر، لگاؤ کان کبھی اپنے دل کی دھڑکن پر، دیار غیر میں پیغام آشنا بھی سنو، قصیدہ خواں کی خوشامد پہ ہی نہ کان دھرو، قصیدہ خواں کی خوشامد پہ ہی نہ کان دھرو، کبھی کبھی کسی سائل کی التجا بھی سنو، اور کبھی جو ساغر و مینا کا سلسلہ ٹوٹے، شکستہ جام تمنا کا ماجرا بھی سنو، اور سنو سنو کوئی غیبی ندا یہ کہتی ہے، سنو سنو کبھی کوئی غیبی ندا یہ کہتی ہے کہ اپنے گوش و سماعت سے ماورا بھی سنو، جو سن کے بھول نہ جاؤ تو ایک بات کہوں، جو سن کے بھول نہ جاؤ تو ایک بات کہوں، لبوں پہ آ کے رکا حرف مدعا بھی سنو، لبوں پہ آ کے رکا حرف مدعا بھی سنو۔